لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہ پاک کی ساری نعمتیں اور رحمتیں نازل ہوں میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا بیان جو اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں ان کے قبول ہونے کا جو وقت ہے وہ حدیث سے ثابت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق رات کے آخری حصے میں آدمی جب اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، اگر تم ان گھڑیوں میں اللہ کا ذکر کرو تو ضرور کیا کرو، کیونکہ وہ ٹائم ایسا ہے کہ اللہ پاک کسی کی دعا جو ہے وہ رد نہیں کرتا۔ ہمیں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کون کون سے اسباب و وسائل ہیں جن کو اختیار کرنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ کتاب و سنت میں ان اسباب کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ ذیل میں چند جو چیزیں اختصار سے بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ انسان کو رزق حلال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو آدمی رزق حلال خود کھاتا ہے اور اپنے بچوں کو دیتا ہے تو اس کے لیے جس قدر حلال طیب غذا اپنے جسم میں اتارے گا اس قدر زیادہ مستجاب الدعوات ہوگا، جبکہ حرام خور شخص طویل سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد بیت اللہ شریف میں پہنچ کر دونوں ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے رب تعالیٰ کو پکارے تو بھی اس کی غذا اور لباس حرام ذرائع سے حاصل ہونے کے باعث اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ معجم طبرانی اس میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں مستجاب الدعوات کیسے بن سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اپنا کھانا پینا مشتبہات سے پاک رکھو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ جو فضیلت والے اوقات ہیں ان میں دعا کرنا اللہ پاک دعا قبول کرتے ہیں۔ اذان کے وقت مؤذن جب اذان کہتا ہے تو ایسے وقت میں کی جانے والی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا، جب مؤذن اذان کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ المستدرک، اذان اور اقامت کے درمیان ایک بندہ مومن جب نماز کے اوقات میں اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرے تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا نامنظور نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اس وقت کیا مانگا کریں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کیا کرو۔ ترمذی۔ سحر کے وقت یعنی رات کا جو آخری پہر ہے، تیسرا پہر ہوتا ہے، ہر رات کے آخری حصہ میں اجابت دعا کے خصوصی لمحات ہوتے ہیں۔ اس وقت میں دعا و استغفار کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں کئی جگہ تعریف و توصیف فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 میں آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا، قالوا قلیلا من اللیل ما یہجعون بالاسحار وهم یستغفرون، اللہ کے وہ بندے رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور سحر کے وقت وہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ سورہ الزاریات کی آیت نمبر 17 اور 18 میں یہ بات معلوم ہے کہ استغفار بھی دعا ہی کی ایک قسم ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ یہ بیان جو ہے یہ جاری رہے گا کیونکہ یہ کافی لمبا اور بڑا تفصیل طلب بیان ہے، اس لیے آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔